ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سأل رجلا سأله فقال إني وصلي في بيتي قال ابن عمر وذلك إليك إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعل أيته فما شاء رحمت. امام مالک سے روایت ہے، یعنی مالک نے اس کو اپنی کتاب میں لیا ہے. ویسے حدیث پاک کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان رجلا سألہ، بے شک ایک آدمی نے ان سے پوچھا، یعنی عبداللہ ابن عمر سے پوچھا. یہ اس دور کا کمال ہے کہ اس سے پوچھتے تھے جو اپنے علم و فضل میں بالکل کامل. اور اس سوال کے زمانے میں ایسے آدمی سے پوچھتے کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں، تو اپنے اٹکل پچو ادھر ادھر کی سنا دیتا ہے. میرا خیال ہے، میں سوچتا ہوں، میرا گمان ہے. میں تیرے گمان پہ تھوڑے دن چلتا ہے، تیرے خیال پہ تھوڑے دن چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں تیری سمجھ بوجھ پہ تھوڑے کچھ ہے. دین تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے تمہارے حوالے کیا ہے. تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، مسئلہ پوچھا. ان کو حکم بھی یہی تھا کہ جو سب سے زیادہ جاننے والا اس سے پوچھا کرو. ہمیشہ جب سوال کرنا ہو تو سب سے زیادہ جو جاننے والا اس سے پوچھا کرو، نہیں تو پھر اندھے کی لاٹھی کو گھمائے گا جس میں اس کے سر کی سلامتی نہیں ہوگی. کیا سوال کیا آدمی نے عبداللہ ابن عمر سے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں. تو دور رہتا تھا کہیں بیچارہ، وہ تذکرہ نہیں کیا گیا. وہ کرتے سب یہ لمبا ہو جاتا نا. گھر میں آدمی جب ہی پڑھے جب بہت دور رہتا ہو مسجد سے اور پہنچنا ہو رہی ہو کسی طرح. تو کہا میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں. ثم ادرک الصلاۃ فی المسجد، پھر نماز پڑھ کے آ کے دیکھتا ہوں کہ یہاں مسجد میں بھی نماز ہو رہی ہے. تب اس وقت گھڑی تو تھی نہیں کہ کانٹے کے اوپر نماز ہو. لوگ آ گئے، امام آ گئے، نماز شروع ہو گئی. اب تو جیسے کانٹا ذرا سے سیدھا ہوا ہر آدمی سیدھا ہو جاتا ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا. لوگ آ گئے اور امام آ گئے، نماز شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر میں آتا ہوں مسجد میں تو دیکھتا ہوں کہ پھر جماعت ہو رہی ہے یہاں. یعنی میں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم پہنچے تو وہاں نماز ہو چکی ہوگی، لیکن یہاں آ کے دیکھتا ہوں کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے. گھر سے نماز پڑھ کے آنا. اور یہ باب یہ ہے کہ ایک فرض کو 2 مرتبہ ادا کرنا. یہ بھی بتا چکا ہوں اس چیز کے قائل صرف امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جو کچھ انہوں نے کہا سراخوں پر جو ان کے ماننے والے کرتے ہیں کوئی ملامت نہیں، باقی اور کسی نے نہیں کہا. اس کی اور تفصیل آگے آ رہی ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی آ رہی ہے. تو کہا جب آ کے دیکھتا ہوں تو یہاں جماعت ہو رہی ہے مسجد میں. افا وسلم ہوں، تو کیا میں بھی امام کے ساتھ نماز پڑھوں؟ میں تو گھر میں سے پڑھ کے آیا ہوں اور یہاں دیکھ رہا ہوں یہ قوم کھڑی ہے پیچھے اور امام نماز پڑھا رہا ہے، تو کیا میں بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں؟ ایسا سوال کر رہا ہے. یہ ہے افا وسلم ہوں، تو کیا ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں؟ قال له نعم. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا ہاں تم پڑھو اس کے پیچھے پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو. جہاں قوم پوری کھڑی ہے اور ایک نماز پڑھا رہا ہے، آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھ کے آئے، آپ پڑھو اس کے پیچھے. ہاں تو کہہ دیا یہاں پڑھو. تو پھر اس آدمی نے ایک سوال کیا، دوسرا سوال کیا. قال الرجل، پھر اس آدمی نے کہا، ایک سوال تو ہو گیا کہ پڑھو، کہاں پڑھو. دوسرا سوال اس نے کیا، قال الرجل ایتہما اجل الصلاۃ. اب میری 2 نمازیں ہو گئیں، ایک گھر میں نے پڑھی تھی، ایک امام صاحب پڑھی، تو ان دونوں میں سے کس کو فرض کہوں کس کو نفل کہوں؟ یہ سوال کیا گیا. یہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ ہماری 2 نمازیں ہوں گی، گھر میں بھی وہی پڑھ کے آیا تھا، وہی جماعت سے یہاں بھی پڑھ کے، گھر میں اکیلے پڑھا تھا، یہاں جماعت سے پڑھے، تو ان دونوں میں سے کس کو میں فرض کہوں کس کو نفل کہوں؟ ایسا سوال کر رہا ہے بابا، ایسا سوال کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں، سب سامنے رکھ دیا ہے. قال ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ ذالک الیک، کیا تیرے ذمہ یہ ہے
کہ تو کر دے جس کو چاہے فرض، جس کو چاہے نفل. کیا تیرے ذمہ ہے یہ تیرا کام ہے کہ تو کسی کو فرض کر دے کسی کو نفل کر دے؟ یہ تیرا کام ہے کیا؟ اور ایک روایت تو سیدھے ہے وما ذالک الیک، یہ کام تمہارا نہیں ہے. آپ نے ایک فرض 2 بار پڑھا، اب قدرت جس کو چاہے فرض کر دے جس کو چاہے نفل کر دے. کیا نظر تھی قدرت پر؟ ہاں یہ تمہارا کام ہے کیا؟ انما ذالک الی اللہ عز وجل، سوائے اس کے نہیں کہ یہ کام قدرت کا ہے، جس کو چاہے فرض کر دے اور جس کو چاہے نفل کر دے. یہ آپ کا کام، آپ کا کام پڑھنا ہے. قدرت کا کام جس کو چاہے فرض کر دے اور جس کو چاہے نفل کر دے، یہ آپ کا کام ہے. ویسے بالعموم کہنے میں یہی آتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ پہلے جو فرض ادا کیا ہے نا وہ فرض ہوا، گھر میں بھلے پڑھا، لیکن دوبارہ جو پڑھا ہے نا وہ نفل ہوا. یہ عام طور پر ہے، لیکن پھر بھی یہ قدرت کا کام تو ہے، جس کو چاہے کر دے، چاہے اس کو کر دے چاہے اس کو کر دے. یعنی ثواب تو تیرا ڈبل ہو ہی گیا، فرض کا بھی ہو گیا اور نفل کا بھی ہو گیا. کبھی کبھی دونوں ثواب ایک ساتھ ملتا ہے. اب جیسے ابھی 2 روزے آپ نے رکھے 14 اور 15 کو شعبان کے، 2 روزے رکھے. بہت سے بندوں نے 3 روزے رکھے، زیادہ اچھا کیا، 13 14 15 رکھا. تو یہ تو نفل ہیں. اور رمضان کے سوا جتنے ہیں سب نفل ہیں، چاہے محرم کے روزے ہوں، چاہے شعبان کے روزے ہوں، چاہے رجب کے روزے ہوں، چاہے پیر اور جمعرات کے روزے ہوں، جیسے بھی سب کے سب نفل ہیں. ایک رمضان ہے وہ فرض ہے، فرض صرف رمضان. لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ کچھ روزے اس کے رمضان کے چھوٹ گئے ہیں، نہیں اس کی قضا کر پایا، تو اس کو چاہیے انہی دنوں میں جب یہ 3 روزے رکھ رہا ہے 13 14 15 یا 2 روزے رکھ رہا ہے 14 15، تو وہ قضا کی نیت سے رکھ لے. تو چونکہ یہ نفل کا دن ہے، نفل کا بھی ثواب ملے گا اور قضا کی نیت کے لیے قضا بھی ادا ہو جائے گی، دونوں ایک ساتھ ہو جائے گا قضا کی نیت سے. یہ اللہ ہماری رمضان میں جو سب سے پہلے رمضان کی جو قضا ہے اس دن کی نیت میں نے کر لی، تو وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، نفل کا دن ہے تو نفل بھی ادا ہو جائے گا، دونوں ایک ساتھ ادا ہو رہا ہے. بس یہ اس کا کرم ہے. اسی طرح محرم میں بھی کرو تو نفل بھی ادا ہوتا رہے گا، فرض بھی ادا ہوگا. کچھ لوگ بیچارے ادھر ادھر کی باتیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یوٹیوب پر اور فیس بک پر دنیا کا ستیہ ناش زیادہ تر کر ڈالتے ہیں. معلومات کچھ نہیں ہے، بیٹھے بگا رہے ہیں بے ترقی. اور کچھ لوگ ہیں کہ موبائل جو ہے مسجد میں بھی گھماتے ہی رہتے ہیں. مسجد میں تو خود نہیں گھومتے، مسجد موبائل گھماتے ہیں. یہ خود نہیں گھومتے. تو آپ سمجھ میں آ گئے، یہ سب کام قدرت کا ہے. قدرت یہ دیکھتی ہے اس بندے کو لگن کتنی ہے نماز کی. یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز با جماعت ہو، بس یہ چاہ تمہاری دیکھ کر کے تمہیں ثواب دے دے گا. دونوں کا دوہرا ثواب آپ کا ہو جائے گا، نفل کا بھی ہو جائے گا فرض. آپ اس کی فکر چھوڑ دو کہ یہ نفل ہے کہ وہ، ویسے عمومی طور پر تو یہی ہے کہ پہلے جو ادا کیا وہ فرض ہے، وہ بعد میں نفل. آگے آنے والی حدیث اور اس کو صاف کرے گی انشاءاللہ، کل ہی آپ سنیں گے. آگے جو حدیثیں جو آ رہی ہیں 2 حدیثیں ہیں اس میں، اور اللہ نے چاہا تو کل دونوں پڑھیں گے، اس میں ایک دم بالکل صاف ہو جائے گا، یہ مسئلہ سامنے آئے گا حدیث کی روشنی میں. سمجھ میں؟ تو وہ کام مولا کا ہے جو چاہے گا. وہ تو صرف دیکھتا ہے بندے کو جماعت سے پیار کتنا ہے، اس کو جماعت عزیز کتنی ہے، اس کو جماعت کی لگن کتنی. یہ جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے. یہ قوموں کی جماعت نہیں ہے، یہ کچھی مہمن جماعت ہے، یہ الائی مہمن جماعت ہے، اور یہ گھانچی مہمن جماعت ہے، اور یہ یو پی کی جماعت ہے، یہ سی پی کی جماعت ہے. یہ اس جماعتوں کی بات نہیں ہے، نماز ہے بابا، یہ نماز کی جماعت ہے. جماعت بہت عزیز ہے. قدرت چاہتی ہے بندے سب جماعت سے ملے رہیں، الگ نہ ہو، نماز میں الگ ہو اور نہ باہر الگ ہو. اگر کسی وجہ سے آپ کا کسی سے دل نہیں ملتا ٹھیک سے، ٹھیک، لیکن اس کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی مت رکھو، وہ الگ بات ہے. کسی وجہ سے آپ کسی سے خفا ہیں کچھ، وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی کے لیے اپنے دل میں برائی مت رکھا، جماعت سے جدا مت ہو آپ. بس یہی قدرت دیکھتی ہے بس. اسی لیے عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا یہ تیرا کام ہے؟ تو جس کو فرض ہونا ہے وہ فرض ہو جائے، جس کو تو چاہے نہ، اللہ جس کو چاہتا ہے فرض کرنا، جس کو چاہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.